ہم سب کے اعمال کا بھی خالق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، وما تعملون، اور ان کو بھی پیدا کیا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو ہم سب کا خالق اللہ ہے اور ہم سب کے اعمال کا بھی خالق اللہ رب العالمین ہی ہے۔ پھر جب ہم انسان کے اعمال پر غور و فکر کرتے ہیں، چاہے اس عمل کا تعلق اچھائی سے ہو، چاہے اس عمل کا تعلق برائی سے ہو، چاہے اس عمل کا تعلق نیکی سے ہو، چاہے اس عمل کا تعلق برائی سے ہو، ہر عمل سے پہلے انسان کا خیال اس پر غالب رہتا ہے کہ جب انسان کوئی عمل کرنا چاہے، کوئی نیکی کا کام کرنا چاہے یا کوئی گناہ کا کام کرنا چاہے، تو اس عمل کے وجود میں آنے سے پہلے اس کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر جب انسان کا خیال پیدا ہوتا ہے، پھر انسان اپنی زبان کے ذریعے، اپنے ہاتھ کے ذریعے اور اپنے دیگر اعضاء کو استعمال کر کے اس خیال کے مطابق عمل کو معرض وجود میں لے کر آتا ہے۔ تو ہر عمل کے پیچھے انسان کا سب سے پہلے اس کا خیال ہوتا ہے، اور یہی خیال تشکیل انسانی میں اور تشکیل مسلمانی میں، کہ انسان کی سیرت کو بنانے میں اور انسان کی سیرت کو بگاڑنے میں، انسان کی سیرت کو سنوارنے میں اور انسان کی سیرت کو نیست و نابود کرنے میں، اور انسان کو اس کی منزل تک پہنچانے میں اور اس کو منزل حق سے ہٹانے میں اس خیال کا بہت گہرا عمل دخل ہوتا ہے، کہ یہی خیال ہمارے اعمال کا مرکز ہے، یہ خیالات ہمارے کردار کا مرکز ہے، یہ خیالات ہمارے افعال کا مرکز ہے، اور اسی لیے نفس کی سب سے بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ نفس انسان کے خیالات پر حاکم بننا چاہتا ہے۔ نفس کوشش کرتا ہے کہ میں انسان کے خیالات پر اپنے قبضہ جما لوں اور انسان کے خیالات کو اپنے دامن میں سمیٹ لوں، کیونکہ ہر اعمال اور افعال کا مرکز اس کا خیال ہے، اور پھر جب بندہ اپنے خیالات پر اپنے نفس کو بیٹھا لیتا ہے اور اپنے خیالات پر اپنے شیطان کو بیٹھا لیتا ہے، تو نفس اور شیطان سے جب کوئی چیز آگے بڑھتی ہے تو اس کے عمل کے اندر پھر کبھی بھی کوئی پاکیزگی نہیں آتی ہے۔ تو اس لیے خیالات کا صاف ستھرا ہونا اور خیالات کا پاکیزہ ہونا اور خیالات کا اچھا ہونا، یہ ہماری زندگی کے لیے ایک بہترین اسلوب ہے، اور تشکیل انسانی اور تشکیل مسلمانی میں سب سے اہم کردار آ کر وہ ہمارے خیالات ہی کا ٹھہرتا ہے۔ یہی ہمارے سارے اعمال کا مرکز اور سارے اعمال کا محور ہوتا ہے۔ اور پھر خیالات یہ کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو خیال انسان کا اپنی ذات کے متعلق ہوتا ہے، کہ انسان اپنی ذات کے متعلق کیا خیال رکھتا ہے اور انسان اپنی ذات کے متعلق کیا سوچ رکھتا ہے۔ تو اس کے بارے میں جو اسلام کا دیا ہوا ضابطہ اور جو اسلام کا دیا ہوا اصول ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے کو دوسرے سے کمتر اور دوسرے کو اپنے سے افضل سمجھے، کہ جہاں معاملہ برعکس ہوگا تو وہاں بہت ساری خرابیاں آئیں گی، وہاں بہت سارے گناہ کے دروازے کھلیں گے۔ اگر کوئی انسان اپنے کو دوسرے سے افضل سمجھے گا
تو غرور کا دروازہ بھی کھلتا ہے، تکبر کا دروازہ بھی کھلتا ہے، بڑائی کا دروازہ بھی کھلتا ہے، گھمنڈ کا دروازہ بھی کھلتا ہے۔ تو ہر دروازے کو بند کر دینے کا فقط ایک ہی خیال ہے اور ایک ہی راستہ ہے کہ انسان اپنی ذات کے متعلق یہ خیال رکھے کہ میں دوسروں سے کمتر ہوں اور دوسرا مجھ سے افضل ہے، کہ بہت ساری برائیوں سے بچے گا۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنی ذات کو تم بہت پاکیزہ مت سمجھو، تم بہت پاکیزہ مت سمجھو، اپنے آپ کو ہر برائی سے بری مت سمجھو، اپنے آپ کو ہر خامیوں سے بری مت سمجھو، بلکہ اپنے مقابل دوسروں کو افضل سمجھو اور اپنے آپ کو دوسروں کے مقابل کمتر سمجھو۔ تو یہ ایک مسلمان جب اپنے خیالات میں اپنی ذات کے متعلق اس چیز کو بٹھا لیتا ہے کہ دوسرا مجھ سے افضل ہے اور میں دوسرے سے کمتر ہوں، تو بہت سارے گناہ کے دروازے وہ از خود بند ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کے منہ پر اس کی تعریف کی جائے، جیسے ہم کسی کے منہ پر اس کی تعریف کریں یا کوئی ہمارے منہ پر ہماری تعریف کرے، تو اب اسلام کی دی ہوئی تعلیم یہ ہے کہ بندہ صرف اور صرف یہ کہے کہ میں ہوں اس سے کمتر، مگر یہ میرے متعلق حسن ظن رکھتا ہے، میرے متعلق اچھا گمان رکھتا ہے، اس کی کہی ہوئی باتوں کو حقیقت کا لبادہ کبھی نہ اڑائے، اس کی کہی ہوئی باتوں کو حقیقت پر مبنی کبھی نہ سمجھے، بلکہ جب کوئی بندہ ذات کے متعلق اچھائی بیان کرے، پاکی بیان کرے، اس کی تعریف اس کے منہ پر کرے، تو بس ہمارے بچنے کا فقط ایک راستہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ سامنے والا ہماری ذات کے متعلق حسن ظن رکھتا ہے، اور ساتھ دعا بھی کرے میرے مولا یہ جس طرح مجھے نیک سمجھ رہا ہے، پارسا سمجھ رہا ہے، متقی سمجھ رہا ہے، تیرا بندہ سمجھ رہا ہے اور تیری بندگی کو کامل طور پر ادا کرنے والا سمجھ رہا ہے، میرے مولا ہے تو یہ اس کا حسن ظن، مگر دعا یہ ہے کہ مجھے تو اس کے گمان کے مطابق بنا دے، جس طرح یہ مجھے سمجھ رہا ہے، جس طرح یہ مجھے گناہوں سے پاک سمجھ رہا ہے، برائیوں سے پاک سمجھ رہا ہے، معصیتوں سے پاک سمجھ رہا ہے، تمام کی تمام آزمائشوں سے پاک سمجھ رہا ہے، میرا مولا تیری بارگاہ میں دعا یہ ہے کہ جتنا متقی یہ مجھے سمجھ رہا ہے مجھے حقیقت میں اتنا ہی متقی بنا دے، جتنا پاکیزہ مجھے یہ سمجھ رہا ہے تو مجھے حقیقت میں اس سے اتنا پاکیزہ بنا دے، مگر اس کی بات پر دھیان نہ دے، بس اتنا کہے کہ سامنے والا میرے متعلق حسن ظن رکھے ہوئے ہے۔ اگر کوئی بندہ، پھر اس کے اندر دیکھیے یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی میرے منہ پر تعریف کرے تو میرے لیے حکم شرع اور نفس کے محاسبے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ میں کہوں کہ یہ میرے متعلق حسن ظن رکھتا ہے، اور دعا کروں کہ میرے مولا مجھے اس کے گمان کے مطابق بنا دے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کے منہ پر اس کی جھوٹی تعریف کر رہا ہو، کسی دوسرے کے منہ پر اس کی خوشامد کر رہا ہو، کسی دوسرے کے منہ پر اس کی چاپلوسی کر رہا ہو، تو شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں یہ ایک لائق مذمت عمل ہے کہ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، اور چاپلوسی، خوشامد اور جھوٹی تعریف کہ اس کی حقیقت فقط یہی ہے کہ بندہ اپنے کسی مفاد کے لیے، اپنے کسی ذاتی کام کے لیے دوسروں کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرے یا دوسروں کے سامنے اپنے کمتر ہونے کا اظہار کرے کہ اس طرح اظہار کر دینے سے میری کوئی دنیاوی غرض پوری ہو جائے گی، تو اس کو چاپلوسی اور اس کو خوشامد کہا جاتا ہے۔ اور آج کی اصطلاح کے اندر ہم ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے اس کو مصلحت کا نام دے دیتے ہیں کہ مصلحتاً ایسا کر رہا ہوں،
ضرورتاً ایسا کر رہا ہو تو یہ مصلحت اور ضرورت نہیں ہے، اس کو خوشامد اور چاپلوسی کہا جاتا ہے۔ ہر معاملے میں زیادہ تر جو اس اعتبار سے دروازہ کھلتا ہے وہ دروازہ کاروباری اعتبار سے کھلتا ہے اور دیگر اعتبار سے کھلتا ہے۔ بس یہ عقیدہ ایک مسلمان کے دل میں اور اس کے ذہن میں راسخ ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا ہے تو ہماری ضروریات کے لیے اسباب بھی وہی رب ذوالجلال پیدا فرمائے گا۔ ہمارا کسی کی خوشامد کرنا، کسی کی چاپلوسی کرنا، کسی کے منہ پر اس کی جھوٹی تعریف بیان کر دینا، یہ تمام چیز نہ ہماری زندگی بڑھا سکتی ہے، نہ ہمارے مال بڑھا سکتے ہیں، نہ ہماری اوقات بڑھا سکتے ہیں، نہ ہی یہ چیز ہمارے لیے عزت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے کہ زندگی بھی اسی رب ذوالجلال نے دینا ہے، مال بھی اسی رب ذوالجلال نے عطا کرنا ہے، اور عزت اور ذلت اسی بارگاہ خداوندی سے ملنا ہے۔ ہمیں بس اس کا صحیح طور پر بندہ بن کر زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اور یہ خوشامد، یہ چاپلوسی، یہ منہ پر جھوٹی تعریف کر دینا، اگر انسان جب اس کا پیکر بن جاتا ہے تو فقط ایک گناہ کا نہیں بلکہ کئی گناہوں کا وہ مرکب بن جاتا ہے۔ کئی گناہ اس ایک گناہ کے اندر سمٹ کر آ جاتے ہیں۔ دیکھیے، جب انسان کسی کے منہ پر اس کی جھوٹی تعریف کرتا ہے، خوشامد کرتا ہے، چاپلوسی کرتا ہے، تو سب سے بڑا گناہ تو اس کو جھوٹ کا گناہ ملتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، حقیقت نہیں بیان کر رہا۔ اور جھوٹ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اللہ رب العالمین پھر اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، وہ اپنی رحمت سے دھتکار دیتا ہے، وہ اپنی رحمت سے بھگا دیتا ہے۔ اور دوسرا جو گناہ سب سے بڑا اس کے اندر چمٹتا ہے وہ گناہ نفاق کا چمٹتا ہے، کہ بندہ جب چاپلوسی کرتا ہے، خوشامد کرتا ہے، جھوٹی تعریف کرتا ہے تو وہ حقیقت میں منافق جیسی صورت بنا لیتا ہے۔ کیونکہ منافق کا بھی معاملہ یہ تھا کہ زبان جو کہتی تھی دل اس کے موافق نہیں ہوتا تھا، دل اس کے مخالف ہوتا تھا۔ منافق زبان سے کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، زبان سے کہتے تھے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، زبان سے کہتے تھے کہ دین سچا ہے، مگر دل میں اس کے برخلاف ساری باتیں تھی، دل اس کے مخالف تھا۔ تو جب کوئی بندہ خوشامدی کرتا ہے، چاپلوسی کرتا ہے، جھوٹی تعریف کرتا ہے تو وہی منافقانہ اسلوب آ جاتا ہے کہ زبان سے جو کہہ رہا ہے دل اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہوتا، زبان سے جو بیان کر رہا ہے دل اس کی سچائی کو نہیں بیان کرتا، زبان سے کہتا کچھ ہے اور دل کے اندر کچھ اور رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ تمہارے منہ پر جھوٹی تعریف کرے، فرمایا اذا رأیتم المداحین، جب تم دیکھو کہ کوئی بندہ اس طرح کرتا ہے، فرمایا فَابْعَثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ، تو مٹی اٹھا کر اس کے منہ پر پھینک دو، منہ پر پھینک دو کہ یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے ایک شخص آیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ پر چاپلوسی کے لیے، خوشامدی کے لیے، کیونکہ آپ امیر المؤمنین تھے، سلطنت کے مالک تھے اور تمام امور آپ کے ہاتھ میں تھے، تو اس نے چاہا کہ خوشامد کروں، چاپلوسی کروں کہ میرا کوئی غرض نکل جائے، میرا کوئی کام نکل جائے۔ اپنے کسی کام کو نکالنے کے لیے خوشامد کیا تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے مٹی اٹھا کر اس کے منہ پر ڈال دیا اور کہا اے بندے خدا، کیا تجھے حضور کا یہ ارشاد گرامی نہیں پتا کہ حضور نے فرمایا اذا لقیتم المداحین فابحثوا فی وجوہہم التراب، جب تم کسی خوشامد بندے سے ملو تو مٹی اٹھا کر اس کے منہ پر پھینک دو۔ اور اس کا معنی ظاہری اعتبار سے جس طرح لیا گیا ہے تو اس کا ایک معنی اس کی اصل کے اعتبار سے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ مٹی اس کے منہ پر ڈال دو تو
تو اس سے مراد ظاہری اعتبار سے مٹی اٹھا کر اس کے منہ پر ڈالنا نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جس غرض کے لیے وہ خوشامد کر رہا ہے، جس کام کے لیے وہ چاپلوسی کر رہا ہے، اور جس کام کے لیے وہ منہ پر جھوٹی تعریف کر رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی اس کام کو تم پورا نہ کرو، وہ پورا نہ کرو بلکہ اس کے برخلاف جاؤ، تاکہ ایک تو اس کے اندر سے عادت بھی ختم ہو اور لوگوں کی طرف تعلیم بھی ہو جائے۔ تو یہ خیالات کا اس طرح پاکیزہ ہونا کہ اپنے نفس کے متعلق انسان یہ خیال رکھے، یہ تصور رکھے کہ میں دوسروں سے کمتر ہوں اور دوسرا مجھ سے افضل ہے، اور جب کوئی بندہ منہ پر تعریف کرے تو بس اتنا عقیدہ رکھو کہ یہ میرے متعلق حسن ظن رکھتا ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میرے مولا اس کے گمان کے مطابق ہی مجھے بنا دے۔ کوئی کہے تم نمازی ہو، متقی ہو، سخاوت کرتے ہو، تم بہت لوگوں کا اعتماد تمہارے اوپر ہے، تم کہو اس میں اب غرور میں نہیں آنے کی بات ہے، گھمنڈ میں نہیں آنے کی بات ہے کہ میں تو اتنا پارسا ہوں، میں تو اتنا متقی ہوں، میں تو ایسی نمازیں پڑھتا ہوں کہ لوگ مجھے نمازی کہنے لگ گئے، میں تو ایسی سخاوت کرتا ہوں کہ اب معاشرے کے اندر سخی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اگر یہ ساری چیزیں دل کے اندر آ جائیں گی تو پھر سارے اعمال تباہ و برباد ہوں گے۔ بس اس کی بات پر یوں کہا جائے کہ اے بندے خدا، تو میرے متعلق حسن ظن رکھتا ہے اور میری حقیقت میرا رب ہی بہتر جانتا ہے، اور دعا کرتا ہوں کہ میرے مولا مجھے اس کے گمان کے مطابق بنا دے، اس کے گمان کے موافق بنا دے۔ یہ ہمیں شریعت اسلامیہ نے تعلیم فراہم کی ہے، قرآن اور حدیث نے ہمیں یہ تعلیم فراہم کیا کہ اپنے خیال کے مطابق تمہیں یہ عمل کرنا ہوگا کہ ایک تو دوسرے سے کمتر اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا اور دوسروں کو اپنے سے افضل سمجھنا ہوگا، اور دوسری بات جب کوئی منہ پر تعریف کرے گا تو اس کے الفاظ کے بہتے ہوئے سمندروں میں مستغرق نہیں ہونا ہوگا، اس کے الفاظ کے لہلاتے ہوئے کھیتوں کے اندر لطف اندوزی نہیں کرنا ہوگا، بلکہ صرف اتنا کہنا ہوگا کہ سامنے والا شخص میرے متعلق حسن ظن رکھتا ہے، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اس کے گمان کے مطابق بنا دے۔ اور تیسری بات کہ کسی دنیاوی غرض کے لیے، کسی دنیاوی منفعت کے لیے، کسی دنیاوی منصب کے لیے کبھی کسی کی خوشامد نہ کی جائے، کبھی کسی کی چاپلوسی نہ کی جائے، کبھی کسی کے منہ پر اس کی جھوٹی تعریف نہ کی جائے۔ اس کے دونوں راستے ہیں کہ جب کوئی بندہ یہ عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کی وجہ سے سامنے والا غرور میں مبتلا ہوتا ہے، گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے، تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، اور اس عمل کی چونکہ وجہ یہ بنتا ہے تو اس کو اس کے عمل کا گناہ ملتا ہے، اور اس کو اس کی وجہ بننے کا گناہ ملتا ہے، اور جھوٹ اس میں شامل ہے، نفاق اس میں شامل ہے، اس لیے اس کے گناہ بھی اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ تو یہ سارا خلاصہ اور لب لباب تھا کہ اپنی ذات کے متعلق ہمیں کس طرح کا خیال رکھنا چاہیے۔